ہوں اردو قصیدہ نگاری آغاز ارتقا، اردو قصیدے کا آغاز ہے وہ آپ کا عربی ادب سے ہے۔ تو عربی ادب کو تفصیل کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے تب، جب عربی تنقید پڑھیں گے یا عربی ادب ہم لوگ پڑھیں گے تو، عربی ہے، فارسی ہے، انگریزی ادب بھی ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے دو چیزیں آپ لوگ جان لیجئے۔ اگر عربی ادب کو اگر دیکھیں گے تو دو عربی ادب کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے جی۔ اور دو حصوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ دور جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے، اور دوسرا جو ادب ہے وہ آپ کو اسلام کے بعد کا ہے، باسط اسلام۔ میرا کیا ہو گیا رے بھائی؟ لکھا نہیں رہا، خیر۔ تو دور جاہلیت کو سمجھیے گا کہ دور جاہلیت کہتے ہیں کسے؟ تو اسلام کا جو آغاز ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ 570 عیسوی ہے، ٹھیک ہے؟ 570 عیسوی میں اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس اسلام سے پہلے کا جو بھی دور ہے اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی یاد رکھیے گا، اسلام سے پہلے والے جو ہے دور کو آپ کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اور اس کے بعد والے دور کو اسلامک دور کہتے ہیں۔ تو عربی ادب کا جو بھی سرمایہ ہے، جو بھی قیمتی سرمایہ ہے، وہ سب کے سب دور جاہلیت کے دور کے ہیں۔ دور جاہلیت میں سب سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی دی جاتی تھی جو شاعری کیا کرتے تھے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ اوکاز ایک جگہ ہے، اوکاز میں ایک میلہ لگتا تھا، سمجھے؟ اوکاز، اوکاز کا میلہ لگتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں تمام جو ہے لوگ، عرب کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اکٹھا ہوتے تھے، جمع ہوتے تھے، اور اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ گھوڑ سواری میں ماہر ہے، گھوڑ سواری کے کمپٹیشن وہاں ہوا کرتا تھا، تیر اندازی کے، بھالا نیزہ، یہ سب۔ اسی طریقے سے جب ادب کی بات ہوتی تھی تو اس میں بھی شعرا حضرات ایک سال تک اپنی شاعری پہ محنت کیا کرتے تھے، اور عکاظ کے میلے میں اپنی شاعری کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس میں جو جج ہے، جج حضرات ہیں، وہ اس میں سے منتخب کرتے تھے کہ اس سال کا سب سے اچھا شعر انہوں نے کہا ہے، اور سب سے بہتر شاعر یہ ہے۔ اور ان کا نام جو ہے، روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام سونے کے پانی سے لکھ کر خانے کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 7 شعرا کا نام اس خانہ کعبہ کے دیوار پہ لٹکایا گیا ہے، اسی لیے اس کو سبا معلقہ کہتے ہیں، سبا معلقات کہتے ہیں۔ سبا کا مطلب 7 ہے، معلق مطلب لٹکانا، یعنی 7 شعرا کا نام لٹکایا گیا تھا۔ اب اس میں بھی دور جاہلیت میں ان سبا معلقات میں بھی اگر دیکھیے گا تو سب سے بڑا اگر کوئی شاعر ہے تو وہ نام ہے امر القیس کا، ٹھیک ہے؟ اتنی بات آپ یاد رکھیے گا، حالانکہ عربی ادب پڑھیں گے تو بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو وہاں جو شاعری ہوتی تھی وہ حقیقت نگاری کے، حقیقت پسندانہ شاعری ہوتی تھی، اور شاعری میں انہی چیزوں کو پیش کیا جاتا تھا جو حقیقت میں وہ چیزیں موجود تھیں، یا حقیقت میں وہ خوبیاں تھیں۔ تو قصیدے کے آغاز آپ کو عربی ادب سے ہے۔ عرب والے جو ہے اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کی تعریف کرنے کے لیے، یا اپنے خاندان کے حوصلہ افزائی کے لیے اپنی بڑائی کو بیان کرتے تھے شاعری کے ذریعے، اس میں خوبیاں بیان کرنا، یہ سارے۔ لیکن وہی خوبی بیان ہوتی تھی جو اس میں موجود ہوتی تھی، مبالغے سے کام نہیں لیا جاتا، یعنی فرضی چیزیں یا جھوٹی باتیں نہیں کی جاتی۔ یہ ہوا آپ کا دور جاہلیت میں ہوتا۔ اسلام کے آنے کے بعد شاعری کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے اسلام کے بعد کا جو ہے اموی دور، عباسی دور جب آتا ہے، تو اس کے بعد عرب
کے لوگ جو ہے وہ فارس کو فتح کرتے ہیں، اور فارسی ادب میں جب داخل یہی قصیدہ جب فارسی میں کہا جاتا ہے تو یہاں بادشاہوں کا ذکر ہونے لگتا ہے، بادشاہوں کی بڑائی کی جانے لگتی ہے، اور وہاں انعام و اکرام کی باتیں جب ہونے لگتی ہے تو اس میں مصنوعی باتیں، مصنوعی تعریف ہونے لگتی ہے، شاعر یا بادشاہوں میں وہ خوبی ہو یا نہ ہو، ان خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا۔ تو عربی سے یہی قصیدہ آپ کو فارسی میں آتا ہے، اور فارسی کے بعد یہ سفر کر کے دکن میں آتا ہے، اور دکن کے بعد یہ شمالی ہند میں آتا ہے۔ یہ اس کے مختصر جو ہے تعریف ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں، ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کی۔ میرے خیال سے یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یہ ہم لوگ کل بھی پڑھے تھے، قصیدہ اردو شاعری کے وہ صنف ہے جس میں کسی کی تعریف یا مذمت کی جاتی ہے۔ مذمت، ارے کیا ہو گیا آج اس کو؟ ہاں، اردو میں یہ صنف فارسی کے توسط سے آئی ہے، ٹھیک ہے، فارسی سے ہمارا اردو میں آئی ہے، اور یہاں مقبولیت حاصل کی ہے۔ قصیدے کی ابتدا ایران میں سفر سے ہے، یعنی ایران سے، ایران سے یہاں، لیکن اصل جو اس کا ہے کیا ہے؟ عربی اصل ہے۔ قصیدے کی ابتدا سرزمین عرب سے ہوئی۔ ارے کیا معاملہ ہے بھائی، بار بار ایک نظر کیوں رہا ہے؟ عربی ادب میں دیکھیے ایک نام یہاں پہ ہے امر القیس، اور اس کے بعد جو قصیدے کا سب سے بڑا جو نام آتا ہے عربی ادب میں، یہ آتا ہے آپ کو محلہل نام۔ یہ اولین قصیدہ گو ہے عربی کا۔ اس کے بعد اگر نام آتا ہے تو نابغہ زبیانی کا نام آتا ہے، زہیر ابن سلمہ کا نام آتا ہے، یہ سب بڑے بڑے شعرا ہے، اور یہ سارے سبا معلقات کا شعر ہے۔ جب ہم لوگ عربی ادب پڑھیں گے تو ساتوں نام کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ جب یہ قصیدہ ایران میں داخل ہوتا ہے تو ایران میں قدیم ایرانی شعرا میں اگر دیکھتے ہیں تو ایک نام آتا ہے ابو الفرج، عبد الواسع، میر معزی نیشاپوری، رشید الدین وطواد۔ یہ تو آپ کو سلیبس میں بھی ہے رشید الدین وطواد کا۔ اور اس کے بعد ایران سے یہی فن ہے جو کہ ہندوستان میں منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ صرف آپ صرف نام یاد رکھیے گا، کافی ہے۔ یہاں پہ امر القیس کا نام یاد رکھ لیجیے، محلہل کا نام یاد رکھ لیجیے، اسی طریقے سے رشید الدین وطواد کا نام رکھ لیجیے۔ یہ ابتدائی شعرا ہے جنہوں نے شاعری کی ہے آپ کو عربی میں اور فارسی میں۔ یہاں سے یہی صنف جب ہندوستان میں آتی ہے تو سب سے زیادہ فروغ جو یہ پاتی ہے وہ ابتدائی دور میں دکن میں فروغ پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں بہمنی دور، کیونکہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ جب پڑھے ہیں ابھی تک، اب یہی ہے آسان ہوتا ہے پڑھنے میں اگر دکن کو پڑھ لیے تو۔ دکن میں تین چیزیں، ہمیں تین حکومت ہے، بہمنی، عادل شاہی اور قطب شاہی۔ اب کوئی بھی اصناف کو اگر ہم اس کے ارتقاء کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہیں سے شروع کرنا پڑے گا، بہمنی، عادل شاہی، قطب شاہی، کیونکہ ابتدائی دور میں تو یہی شاعری ہو رہی۔ قصیدے کے ابتدائی نقوش بہمنی دور کے شعرا کون ہے؟ مشتاق، لطفی اور شیخ آذری کے یہاں ملتے ہیں۔ اس عہد میں قصائد کا موضوع کیا رہا ہے؟ زیادہ تر تصوف، حمد، نعت اور منقبت۔ تو یہ دیکھ لیجیے، حمد، نعت، منقبت ہے، اس میں بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی کہ اس میں جھوٹی تعریف تو نہیں ہوتی۔ قطب شاہی عہد میں دیکھتے ہیں تو قصیدہ کا باقاعدہ آغاز سلطان محمد قلی قطب شاہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یاد کرنے کے لیے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ قلی قطب شاہ ہی بادشاہ ہے، تو بادشاہ کس کی تعریف کرے گا؟ دوسرے کی تو تعریف کر نہیں سکتا ہے۔ تو ان میں بھی جو موضوعات ہے وہ بھی آپ کے مذہبی موضوعات ہی ہیں، نعت ہے، منقبت ہے، حمد ہے۔ انہیں اردو کا پہلا قصیدہ گو تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے 12 قصائد لکھے۔ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ لکھیے گا، 12 قصائد۔ اس کے بعد دوسرا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے غواصی کا۔ یہ قطب شاہی عہد کا ممتاز شاعر تھا جس نے عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں تقریباً 35 جو ہے قصیدے لکھے ہیں۔ یہ ڈیٹا تو آپ کو یاد رکھنا ہی پڑے گا کہ غواصی نے کتنے قصیدے لکھے،
135 قصیدے لکھے. اس کے بعد کا جو شعرا ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ نصرتی، ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، ان سارے لوگوں نے قصیدہ لکھا ہے. لیکن قصیدہ کے شہرت کی وجہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے شہرت نہیں ہوئی ہے. سب کے جو ہے شہرت الگ الگ ہے. ہم جانتے ہیں نصرتی کی شہرت جو ہے اس کی مثنوی کی وجہ سے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو صنف میں تبازمائی کی ہے وہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ نصرتی نے قصیدے بھی لکھے، تاکہ کوشچن جب وہاں یہ آئے گا کہ درج ذیل میں کون قصیدہ نگار ہے یا کون قصیدہ نگار نہیں ہے، تو اس وقت آپ سوال کا جواب اچھے طریقے سے دے پائیں گے. اس کے بعد قصیدہ جو ہے وہ شمال ہند میں آتا. سب سے زیادہ جو ہے قصیدے کا جو فروغ ہے اردو ادب میں وہ آپ کو شمال ہند میں ہے. شمال ہند میں قصیدے کا باقاعدہ عروج 18ویں صدی میں ہوا. سب سے پہلا دیکھتے ہیں فائز دہلوی. انہیں شمال ہند کا پہلا قصیدہ گو مانا جاتا ہے. دیکھیے دکن کا پہلا قصیدہ گو کسے ہے؟ آپ کا قلی قطب شاہ. اور شمال ہند کا پہلا قصیدہ گو کسے مانا جا رہا ہے؟ فائز دہلوی کا. ایک وقت میں فائز دہلوی اردو کا پہلا صاحب دیوان تسلیم کیا جا رہا تھا. بعد میں تحقیق ہونے کے بعد آپ کو یہاں دکن میں آئے. ان کے بعد کیا ہے؟ جعفر زٹلی ہے اور شاکر ناجی ہے. یہ دونوں جو ہے ایہام گو شاعر. فائز دہلوی بھی ایہام گو شاعر ہے. ایہام گوئی کیا ہے یہ ہم لوگ تحریک میں دیکھیں گے. شمال ہند میں سب سے بڑا اگر قصیدہ نگار کوئی پھر آتا ہے تو وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا، جسے قصیدے کا نقاش اول کہا گیا ہے. کوشچن آتا ہے کہ کسے قصیدے کا نقاش اول کہا گیا؟ سودا شمال ہند کے پہلے باقاعدہ اور عظیم ترین قصیدہ نگار ہیں. مصحفی نے انہیں نقاش اول کہا ہے، یہ بھی کوشچن آتا ہے. جبکہ محمد حسین آزاد کے بقول سودا قصیدہ گوئی میں فارسی شعراء کے شانہ بشانہ، بلکہ بعض جگہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ انہوں نے محمد حسین آزاد نے کہا ہے، تو اس کے قول کو بھی ہم لوگ یاد رکھیں. تاریخ جو ہم لوگ سرسری طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ ابھی ڈیپ میں نہیں جانا ہے. سودا کے قصائد کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 54 ہے. اس میں اختلاف ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے جب سودا کو پڑھیں گے کہ کس نے کتنا کہا ہے. لیکن یہ متفقہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 54 ہے. اس کے بعد میر تقی کا نام آتا ہے. اب دیکھیں میر تقی کس کے شاعر ہیں؟ غزل کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے قصیدہ کہا ہے. تقریباً 7 قصیدے لکھے ہیں، مگر انہیں وہ شہرت نہ مل سکی جو ان کی غزلوں کو حاصل ہوئی ہے. اس کے بعد دور آتا ہے عہد زرعی کا، یعنی انشا، مصحفی اور ذوق کا دور آتا ہے. انشاءاللہ خواہ انشا. سودا کے بعد انشا کا نام سب سے اہم ہے. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے جی کہ سودا کے بعد کون ہے. تو اگر سودا کا نام آ جائے اور اس کے بعد ذوق کا نام آتا ہے تو پھر یہ صاحب آ جائیں گے. ذوق سودا کے بعد سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ذوق صاحب ہے. لیکن تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیے گا تو ایک اور نام آ جاتا ہے انشاءاللہ خواہ انشاء. لیکن اگر کوشچن میں آ جائے ان کے بعد کون ہے تو ان کے بعد ذوق ہی آئے گا. دوسرا کا مت ماننے کی کوشش کیجیے گا. انہوں نے اردو قصیدے میں انگریزی الفاظ کا استعمال کیا. یہ ان کی خوبی ہے قصیدے میں. ایک تو انہوں نے ودیسی جو ہے یا دوسرے زبانوں کے جو الفاظ ہیں انہوں نے ترک کیا ہے، لیکن اس میں انگریزی الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا، بخوبی استعمال کیا. یہ ان کا تجربہ ہے. ان کے قصیدے میں عربی فارسی الفاظ کی کثرت کی وجہ سے کافی ثقیل یعنی مشکل ان کے قصیدے ہیں. اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے غلام حمدانی مصحفی. انہوں نے اردو فارسی دونوں میں تقریباً 50 قصیدے لکھے ہیں. تو یہ نام صرف یاد رکھیے گا کہ کون کون قصیدہ گو ہے. اس کے بعد ایک نام آتا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق. سودا کے بعد دوسرا سب سے بڑا قصیدہ گو. سودا کے بعد ذوق اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار مانے جاتے ہیں. انہوں نے زیادہ تر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں لکھے ہیں، اور تقریباً 30 قصیدے جو ہے ان دونوں کے شان میں لکھے ہیں. زیادہ تر کیا اکثر
ایک آگ دو قصیدہ ادھر سے ادھر ہے، لیکن انہوں نے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی شان میں ہی قصیدہ انہوں نے لکھا ہے۔ ذوق نے قصیدے کو شوکت الفاظ اور فنی پختگی کے معراج پر پہنچایا۔ اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ غالب اور ان کے ہم عصر کا آتا ہے۔ ذوق کے بعد دوسرا بڑا قصیدہ نگار ہے، وہ آپ کو غالب صاحب ہے۔ مرزا غالب نے قصیدے میں فارسی اسلوب اور فلسفیانہ رنگ شامل کیا ہے، یہ ان کی خوبی ہیں۔ ان کے قصیدے کی تعداد میں کم مگر معیار میں بہت بلند ہے۔ غالب صاحب یہ پڑھنا ہم لوگ کو بھی ہے، غالب کا قصیدہ۔ اس کے بعد دیگر شعرا میں دیکھیے گا، مومن خان مومن نے بھی قصیدہ کہا ہے، نسیم دہلوی، منیر شکوہ آبادی، یہ سارے جو ہے اہم قصیدہ گو ہیں۔ دور جدید کے اگر قصیدہ گو کے بارے میں دیکھیے گا تو ان میں دور جدید کے آپ کو غالب کے بعد کا جو ہے داغ دہلوی سب کے بعد کا جو قصیدہ گو ہے، اس میں مدھیہ قصیدہ کا رواج ہوا ہے، حمدیہ قصیدہ، نعتیہ قصیدہ۔ اور نعتیہ قصیدہ میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ آپ کے محسن کاکوروی کا ہے۔ ہم لوگ اوپر ابھی دیکھ رہے تھے کہ حمدیہ بھی آپ نعتیہ قصائد بھی دکن میں لوگوں نے کہا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ نعتیہ قصائد میں نعتیہ قصیدہ گو میں سب سے بڑا جو ہے شاعر کون ہے تو آپ کو محسن کاکوروی ہے، بلکہ نعتیہ قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے محسن کاکوروی کا۔ جدید قصیدے کی تاریخ میں محسن کاکوروی کے بغیر ادھوری ہے۔ انہوں نے قصیدے کو درباری خوشامد سے نکال کر مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ یہ کوشچن آتا ہے کہ کون ایسے قصیدہ گو ہے یا کون ایسے شاعر ہے جس نے قصیدہ کو دربار سے نکال کر آپ کو یعنی جو دربار میں خوشامد پسندی کی تھی، بیجا جو ہے ہم تعریف کی جاتی تھی، ان یہ صنف کو نکال کر خالص جو ہے مدھ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدھ میں کنہوں نے اس قصیدے کو لے کے آیا ہے، اس صنف کو لے کے آیا ہے تو وہ ہے محسن کاکوروی۔ ان کا بہت مشہور ہے یہ کیا کہ ان کے جو قصیدہ ہے یہ اس کو یاد رکھیے گا، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ ان کا قصیدہ جو ہے کافی مشہور ہے۔ یہ اردو شاہکار نعتیہ قصیدہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے قصیدے میں تغزل اور شوکت الفاظ کا بہترین امتزاج شامل کیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی نے لکھنوی تہذیب اور زبان کی چاشنی کو قصیدے میں برقرار رکھا ہے۔ ان کے قصائد میں نعت منقبت کے ساتھ ساتھ حکام وقت کی مدح بھی ملتی ہے، لیکن ان کا اصل کمال ان کے نعتیہ قصائد ہے۔ امیر مینائی کے یاد رکھیے گا، نعتیہ قصائد۔ اس کے بعد ایک نام آتا ہے الطاف حسین حالی۔ یہ دیکھیے الطاف حسین حالی کا جو زمانہ ہے وہ سر سید احمد خان کا زمانہ ہے۔ سر سید احمد خان یعنی علی گڑھ تحریک کے ذریعے سے ایک پوری تحریک چلی تھی کہ غزل میں ہو یا شاعری میں، پوری شاعری میں انہی چیزوں کو پیش کیا جائے جو حقیقت میں ہے، یعنی حقیقت پسندی کی ایک پوری تحریک چلی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ بیجا مبالغہ نہ کیا جائے۔ اس لیے الطاف حسین حالی نے قصیدے کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے، بلکہ ان کا شعر بھی رہا ہے کہ یہ شعر و قصائد کے ناپاک دفتر، عفونت میں یہ سنداز سے بدتر، اس سنداز سے بھی جو ہے بدتر کہا گیا، الطاف حسین حالی نے کہا ہے۔ شروع میں انہوں نے کہا قصیدہ لکھا بھی ہے، اس کے بعد میں انہوں نے رجوع کیا، بعد میں انہوں نے خود کو قصیدے کو بیکار بھی سمجھا ہے، لیکن انہوں نے قصیدے کہے ہیں اور ان قصیدے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قوم کو بیدار کرے، قوم کو پستی سے نکالے۔ میں نے یہ کہا تھا کل بھی کہ قصیدہ جو ہے صرف اور صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جس میں صرف اور صرف تعریف کیا یا اس کی ایک ہی حیت ہے، اس کی کئی حیتیں ہیں، اس کے موضوعات بھی الگ الگ ہیں۔ حالی نے قصیدہ نگاری کے روایتی ڈھانچے میں اصلاحی اور قومی رنگ بھرا، یہ ان کی خوبی ہے۔ انہوں نے قصیدے کو مبالغہ آرائی سے پاک کر کے سادگی اور مقصدیت کی طرف مائل ہوا۔ یہ اس بات کو یاد رکھیے گا، الطاف حسین حالی ہمیشہ زور جو دیے ہیں وہ مقصدیت پہ، ہر چیز کو دیکھا کہ ایک مقصد ہونا چاہیے اور وہ مقصد ہے کیا؟ اصلاح۔ ان کے قصائد میں قوم کی پستی کا نوحہ اور اصلاح کی ترغیب ملتی ہے۔ اس کے بعد نام آتے ہیں شبلی نعمانی۔ فارسی قصیدہ نگاری کے اسلوب کو اردو میں برتا ہے۔ ان کے قصیدے زیادہ تر تاریخی و ملی موضوعات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے مبالغہ آرائی کے بجائے تاریخی حقائق اور جوش بیان سے کام لیا ہے۔
تو یہ شبلی نعمانی ہے یا حالیہ، یہ باضابطہ طور پہ قصیدہ نگار نہیں ہے، ان بات کو یاد رکھیے گا، لیکن انہوں نے ٹچ کیا ہے، تھوڑا بہت طبع آزمائی کی۔ پھر آپ منیر شکوہ آبادی، ان کا شمار اردو شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے قدیم رنگ کو جدید عہد میں زندہ رکھا۔ ان کے قصائد میں الفاظ کی جاہ و جلال اور فنی گرفت موجود ہے، صرف اور صرف نام یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک نام اور ہے، عزیز لکھنوی، یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ قدیم لکھنوی دبستان کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کے قصائد میں لکھنوی زبان کا لوچ اور کلاسیکی رچاؤ نمایاں ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، صرف نام یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اگر دیکھا جائے جدید میں، ایک تو محسن کافور بھی ہے، اس کے بعد جب آتا ہے ترقی پسند تحریک کے بعد کے زمانے میں، تو اگر کوئی سب سے بڑا اگر قصیدہ گو مانا جاتا ہے تو وہ آپ کے جوش ملیحہ آبادی ہے۔ انہوں نے مرثیہ بھی لکھا ہے، انہوں نے غزل میں بھی کمال کیا ہے، لیکن قصیدہ بھی انہوں نے اعلی درجے کا لکھا ہے۔ جوش ملیحہ آبادی کو اردو ادب میں شاعر انقلاب اور شاعر فطرت کہا جاتا ہے، لیکن قصیدہ نگاری کے میدان میں ان کا ایک منفرد اور بلند مقام ہے۔ انہوں نے روایتی قصیدہ نگاری یعنی درباری خوشامد کے بت توڑ کر اس صنف کو نیا آہنگ اور انقلابی رنگ عطا کیا۔ یہ دیکھیے، انقلاب کی باتیں کی ہے۔ جوش ملوکیت اور درباری کلچر کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے قصیدے کو بادشاہوں کی جھوٹی تعریف سے نکال کر حق گوئی اور بے باکی کا ذریعہ بنایا۔ ان کے قصائد میں کسی دنیاوی آقا کی مدح کے بجائے انسانیت اور حریت کا درس ملتا ہے۔ جوش نے قصیدے کے فن کو زیادہ تر اہل بیت کی مدح اور اس کے فضائل کے لیے استعمال کیا ہے۔ ان کے قصائد میں حضرت علی اور حضرت امام حسین کی جرأت و بہادری کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ ان کے مشہور قصیدے ہیں جی حسین اور انقلاب، ان کو یاد رکھیے گا۔ اس صنف میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہے جس میں انہوں نے واقعہ کربلا کو آفاقی انقلابی تحریر کے طور پہ پیش کیا۔ جو واقعہ کربلا ہے اس کو انہوں نے انقلاب سے جوڑا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اپنی آزادی کے لیے لڑی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے قصیدے کی تاریخ ہے جو کہ موٹا موٹی آپ کو یاد رکھنا تھا، کس کے بعد کون ہے، کس کے بعد کون ہے، کن لوگوں نے قصیدہ کہا ہے۔ یہاں تک کسی کو کوئی دقت؟